بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ملک پاکستان عطا فرمایا ہے، اور یہ وہی ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا ہے۔ الحمدللہ ہم بالکل فخر کے ساتھ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم مسلمان ہیں، اور یہ بھی بہت ہی بڑا فضل ہے کہ ہم بغیر کسی روک ٹوک کے، کوئی ہمیں روک نہیں سکتا، کوئی ہمیں منع نہیں کر سکتا۔ ہم کھلے عام جو ہے مسجدوں میں عبادت کر سکتے ہیں، کھلے عام محفل کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، ہر طرح کی عبادت کر سکتے ہیں، کیونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اور پاکستان کا مطلب ہی یہی ہے کہ پاک الگ ہے اور استان کا لفظ الگ ہے۔ یہ جگہ ہے، استان جس کو کہتے ہیں، جگہ کو کہتے ہیں۔ الحمدللہ یہ پاک جگہ ہے، اور ایسی جگہ ہے کہ جہاں بزرگوں نے قیام فرمایا، اور یہاں بزرگ تشریف فرما ہوئے ہیں۔ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے، اس کے بعد وہ پاکستان کی مخالفت کرتا ہے، تو وہ بزرگوں کی مخالفت کرتا ہے۔ حقیقت اس کو دشمنی ہم سے نہیں، اس کو دشمنی بزرگوں سے ہے۔ اور یہ تو بلکہ پاکستان، اس کو تو بلکہ فخر ہونا چاہیے تھا، بلکہ تو اس کو بھی پاکستان یہاں پر آنا چاہیے تھا کہ الحمدللہ عزوجل یہ ملک پاکستان جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کا ملک ہے۔ ملک پاکستان اللہ سے محبت کرنے والوں کا ملک ہے۔ ملک پاکستان وہ ہے جہاں پر اسلامی نظام کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ملک پاکستان وہ ہے کہ جہاں پر اسلام موجود بھی ہے، اور جو ملک پاکستان تو وہ ہے کہ جہاں پر الحمدللہ کھلے عام ہم عبادت کر سکتے ہیں، کوئی ہمیں تنگ کرنے والا، کوئی ہمیں پریشان کرنے والا نہیں ہے۔ اور ہماری فوج وہ فوج ہے جو دنیا کی طاقتور فوجوں میں جن کا نام آتا ہے۔ الحمدللہ یہ ہم جب بھی ہم نے دشمنوں سے مقابلہ کیا ہے، لڑے ہیں، یہ بات شروع سے چلتی آئی ہے۔ شروع سے بالکل دیکھا جائے تو آپ اس چیز پر غور کریں گے کہ مسلمان جہاد کرتے رہے ہیں الحمدللہ، اگرچہ تعداد میں کم ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمان ہمیشہ بھاری رہے ہیں۔ یہ تو ایک ریسرچ میں نے پڑھی، ریسرچ میں نے سنی، تو اس نے کہا کہ یہودی جو ہے اس بات پر غور و فکر کرنے لگ گئے کہ یار ہم تو اتنے تعداد میں ہوتے ہیں، اور مسلمان جو ہیں بالکل اتنے کم تعداد میں ہوتے ہیں، اس کے باوجود یہ ہمیں کیسے ہرا دیتے ہیں۔ جب انہوں نے ریسرچ کی تو ان کو پتہ چلا کہ ہم تو دن رات جو ہے عیاشیوں میں لگے رہتے ہیں، لیکن یہ چند لوگ جو ہیں یہ عبادتوں میں لگتے ہیں، ساری رات عبادتیں کرتے ہیں، تہجدیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر و دعا کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ ہم پر بھاری ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے چال چلی، اور انہوں نے غلط جگہوں پہ غلط کاموں کی طرف مسلمانوں کو لگانا شروع کیا، حتیٰ کہ وہ کافی حد تک اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہونے لگے۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب اس چیز کا علم ہوا، انہوں نے روکنے کی کوششیں کی، تو ان کا درمیان میں ہی جب کوششیں کافی حد تک کامیاب ان کی بھی ہوئیں، لیکن ان کا جو ہے اس دوران ہی انتقال ہو گیا۔ لیکن وہ یہودیوں نے اس کام کو مزید بڑھانا شروع کیا، اور وہ آج ہماری ویڈیو کی شکل میں، دیگر شکل میں ہمارے پاس وہ خرافت ہمارے پاس موجود ہیں، جس کی وجہ سے ایمان میں کمزوری آ جاتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ 313 نے ہزاروں کے لشکروں کو پچھاڑ دیا تھا؟ وجہ یہی تھی کہ ایمان کی طاقت تھی۔ ایمان اگر کمزور ہو جاتا ہے تو بندہ لڑ نہیں پاتا۔ پھر میں آپ کو اس بات کی اس سے مثال سمجھا دیتا ہوں کہ ایک شخص جو تھا، ایک جگہ پر، ایک مقام پر ایک پیڑ کو شیطان نے جو ہے ایک جھوٹا معبود بنا دیا تھا، جس کی وجہ سے لوگ اس کی عبادت کرنا شروع کر دی تھی لوگوں نے، جو کہ شیطان کی چال تھی۔ اب وہیں پر ایک مسلمان نیک بندہ تھا، اور علم اس کے پاس جو تھی، نور کی علمی طاقت تھی اس کے پاس، ایمان کی طاقت تھی اس کے پاس۔ وہ کلہاڑی لے کر آیا کہ اب میں اس پیڑ کو کاٹ دوں گا، کہ جو اللہ عز و جل ایک ہے، اللہ کی عبادت کی جائے گی، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے۔ تو وہ کلہاڑی لے کر آیا اور پیڑ کو کاٹنے لگا، تو شیطان اس کو روکنے کے لیے آیا، حتیٰ کہ شیطان سے اس کی سمجھے کہ لڑائی ہو گئی۔ تو شیطان جو تھا، اب وہ شیطان نیچے تھا، اور جو مسلمان تھا وہ شیطان کے اوپر تھا، اور حاوی تھا اس پر، شیطان کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ تو شیطان نے اس کے ساتھ ایک معاہدہ کرنا چاہا۔ یہ معاہدہ کیا کہ تم ایسا کرو، تم اس پیڑ کو چھوڑ دو، صحیح ہے، میں روز تم جب اٹھو گے، تمہارے تکیے کے نیچے سے ایک سونے کا سکہ تمہیں ملا کرے گا۔ ایسا ہی ہوا بھائی، روزانہ سونے کا سکہ ملنا شروع ہو گیا اس کو۔ اب کیا ہوا کہ ایک دن سونے کا سکہ اس کے تکیے سے نہیں ملا، تو اب وہ غصے سے دوبارہ اس نے کلاڑی اٹھائی کہ اب تو میں اس پیڑ کو کاٹ کے رہوں گا۔ کہ جب وہ پہنچا تو شیطان نے روکا، دوبارہ لڑائی شروع ہوئی، تو اب کی بار شیطان اوپر تھا، وہ نیچے تھا۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ پہلی دفعہ جو کلاڑی لے کر درخت کو کاٹنے آ رہا تھا، وہ ایمان کی طاقت کی وجہ سے کاٹنے آ رہا تھا۔ اب جو کلاڑی لے کر درخت کو کاٹنے آ رہا ہے، وہ اس کو سونے کا سکہ نہ ملنے کی وجہ سے وہ شیطان اس پر حاوی ہو گیا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم الحمدللہ جب بھی دشمن ہمارے مقابلے میں آیا ہے،
تب بھی الحمدللہ ہم نے جو ہے اپنے طاقت کس چیز کی، ایمان کی طاقت سے لڑے ہیں، اور ہم جو ہے مسلمان الحمدللہ موت سے نہیں ڈرا کرتے. یہ بات دشمن اچھی طریقے سے جان گیا ہے الحمدللہ. ابھی جو ماحول ہے اس ماحول میں بھی ہم اس چیز کا ہی ہم تمام افواج پاکستان، تمام ممالک کو جو ہے، تمام مسلمانوں کو ہم اس کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے فتح عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شاد و آباد رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش رکھے. ایمانی طاقت ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. حیرت کی بات یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، دشمن کے ایک پوڈ کاسٹ جو ان کی چونکہ وائرل ہوتی ہے، تو وہ کلپ میرے سامنے سے گزری. تو اس کلپ میں اس بندے نے، کیونکہ وہ بھی دشمن جو تھا وہ بھی اپنے فوج سے ریٹائر تھا، اس نے کہا کہ پاکستان کی جو فوج ہے اس کا دماغ، ان کا دماغ اور ہماری آرمی، وہ اپنی آرمی کی تعریف تو کر رہا تھا، حالانکہ ان کی آرمی کچھ بھی نہیں ہے، بالکل پانی کی طرح ہے. لیکن اس میں اس نے کہا کہ پاکستان کا دماغ ہو اور ہماری آرمی ہو تو ہم پوری دنیا پر راج کر سکتے ہیں. دیکھیں، کیونکہ دماغ بھی الحمدللہ اللہ کے فضل سے مسلمانوں کو کیسا ملا ہے اور پاکستان کی آرمی کو کیسا ملا ہے. تمام کو مبارکباد ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرمائے. والصلاة والسلام علیک نبی اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا نور اللہ.